ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدقت يا رب العالمين۔ دوستوں بزرگوں، 23واں پارہ ہے، سورت کا نام زمر ہے، آیت نمبر 8 سے اس سے اوپر کی آیت میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے انسانوں کے عقیدے کو ذکر کیا کہ ایک قسم وہ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اور ایک قسم وہ ہیں کہ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو گے بے شک اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں ہے۔ کل اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو جب اگر کافر کہے کہ جب اللہ بے پرواہ ہے ہماری عبادت کی، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم کیوں کر اللہ کی عبادت کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفر اللہ کو پسند نہیں ہے، ایمان اللہ کو پسند ہے۔ اور آج کی زبردست آیات میں اللہ رب العزت نے کافر انسان کی حالت کو ذکر کیا ہے کہ کافر اللہ کو مانتا ہے، اکثر کافر اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ کافر ہے جو اللہ کے بھی نہیں مانتے ہیں، کہ اللہ کے وجود کا منکر ہے، دہری کافر اس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں اللہ بھی نہیں، اور وہ دنیا میں کم ہے۔ باقی اکثر کافر اللہ کو مانتے ہیں، مشرک اللہ کو مانتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہیں، یہود اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ اللہ کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اگرچہ اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، لیکن اس کے اوپر جب تکلیف آتی ہے پھر اس تکلیف میں صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ اور پھر ان کو بھی یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس تکلیف سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور یہ مسئلہ کئی صورتوں میں ہے۔ سورہ انعام کے اندر ہے، سورہ عنکبوت کے اندر ہے، اسی صورت میں ہے، اور 24واں پارے میں ہے، 25واں پارے کے شروع میں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، جیسے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی وہ گرداب میں پھنس جاتی تو یہی مشرک کہتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو خالص کر کے پکارو، اور خود کہتے تھے کہ اس گھڑی میں اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا بیٹا، جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھاگ گیا، کشتی میں سوار ہو گیا، اور مکے کے اندر سب سے بڑا دشمن کافر جو تھا ابو جہل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا جو کفر ہے وہ فرعون کے کفر سے بھی زیادہ سخت، اتنا بڑا کافر تھا، لیکن اس کا بیٹا جب بھاگ گیا، کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی پھنس گئی، تو کشتی والوں نے کہا کہ ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری لڑائی تو محمد رسول اللہ سے اسی بات پر ہے، وہ تو کہتے ہیں بچانے والا صرف اللہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اور بھی ہے، ہم نے بتوں کو مشکل کشا بنایا ہے، حاجت روا بنایا ہے، ہمارے اور اس کی لڑائی اسی بات پر ہے۔
وہیں پہ کہا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دیا تو میں ایمان لاؤں گا، اور اللہ نے نجات دے دیا۔ لمبا واقعہ ہے، آخر میں آ کر کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچ جاتی ہے انسان کو تکلیف، پریشانی آ جاتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرنے والا اس کی طرف۔ خود اللہ فرماتا ہے جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر پکارتا ہے کس کو؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ رب العزت دے دیتا ہے اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے، ان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اس پریشانی کو راحت پر بدل دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، پھر وہ جو اللہ کو جس تکلیف میں پکارتا تھا اس کو وہ بھول جاتا ہے، پھر وہی حالت کو بھول دیتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہوا اذا ہم مشرکون، پھر اچانک وہ شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ تو فلانا بابا نے بچا لیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، جب ہم اس سے تکلیف ہٹا دیتے ہیں پھر راحت سکون آ جاتا ہے، پھر مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، پھر ایسے گھومتا پھرتا ہے جیسے کہ اس نے تکلیف میں مجھے پکارا نہیں۔ اور اللہ معاف کرے، آج ہمارے کلمہ گو مسلمانوں کے بھی یہ حالات ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور پر کوئی جانی ماری نقصان آ جائے، اور جب سکون آ جاتا ہے، خوشی آتی ہے، شادی ہے، پھر کیا ڈول ہے، باجے ہے، دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، کون سے خرابات جو وہ پھر کرتا ہے، پھر ساری وہی اللہ کے قانون کے لحاظ نہیں کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکوں کو پائمال کر دیتا ہے۔ اگر اس کو کہو کہ بھائی یہ ناجائز ہے، شریعت میں حرام ہے، پیارے رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، کہتے چھوڑو، پھر بات تو وہ کریں گے، یار ہمیں بھی کچھ خوشی کے لیے چھوڑو۔ خوشی کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو توڑنا، پیارے رسول اللہ کی سنت کو پائمال کرنا، یہ خوشی ہے؟ یہ تو ضلالت ہے، یہ تو توقع لعنت ہے، قیامت میں پریشانی ہوگی۔ اللہ کی دین میں سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے حکموں کے اور پیارے رسول اللہ کے نورانی طریقوں کے پابند بنائے، آمین۔ اور شیطان ظالم کی کرتوت سے، ان کی خواہشات سے، ان کی پنجوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ابھی کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ ہوٹلوں میں جاؤ، ایک معمولی سی دعوت ہوتی ہے، کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ تو دوستو، اور اذان کی صدائیں آتی ہے، مسجد خالی، اور کوئی زلزلہ آ جاتے ہیں، پریشانی آتی ہے، کورونا آتے ہیں، پھر مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، پھر وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو دوستو بزرگو، یہاں بھی اللہ نے فرمایا جب تکلیف پہنچتی ہے تو رجوع کرنے والا ہوتا ہے اس اللہ کی طرف۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ، پھر جب اللہ دے دیتا ہے اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، وہ پہلی والی حالت جو اللہ کو پکارتا تھا اس کو بھول دیتے۔ وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے لیے پھر شریکوں کو نہیں رکھے، فلانا بابا نے ہمیں ٹھیک کر دیا، فلانا بابا نے فلانا مذہب میں گیا تھا، ٹھیک ہو گیا، فلانے کو میں نے پکارا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، میں نے فلانا مرشد کو پکارا، میں نے فلانے درگاہ کو پکارا، اس بابا کے ہاں نے ہمیں ٹھیک کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیضل عن سبیلہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہٹاتے۔ اللہ اکبر۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ فرماتے ہیں آپ کے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تمتع بکفرک قلیلا، تو اپنے کفر پر تھوڑے سے فائدہ حاصل کرو۔ اور تھوڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ اس کی ذہن میں فائدہ تو نہیں ہے، نقصان ہے۔ وہ جو اپنے لیے فائدہ سمجھتا ہے،
جس کے آج کل ہمارے مسلمانوں کے بھی ڈول باز جاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، کیا کیا خرافات کرتے ہیں، شادی حالوں میں کیا حالت ہوتی ہے، پٹاخے بجائے پتہ نہیں کیا کیا. بعض تو ایسے ہیں کہ غلط عورتوں کو نچواتے ہیں، نہیں ہوتے. تو پھر یہ کیوں؟ اب یہ کہتے ہیں ہمارے لیے خوشی ہے یار، ہماری خوشی ہے، ہماری شادی ہے. ابھی ایک مہینے پہلے جو میں بلوچستان کی کوئٹہ گیا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ ضرور ہمارے سے جزاد بھائی نے کہا کہ آپ کو ضرور ہماری شادی میں شرکت کرنا ہے. میں نے کہا شرکت کروں اس ایک شرط پر، پھر جو میں کہوں گا ویسے. شرط یہ ہے کہ یہ ڈول دباجے یا کچھ بھی نہیں ہوں گے، یہ گانے مانے کچھ بھی نہیں ہوں گے، یہ رسم رواج کچھ نہیں ہوں گے، یہ بارات میں عورتوں کو لے جانا اور بھر سے بھر بھر کے جانا، یہ کچھ نہیں ہوگا. کہا کہ مولوی صاحب جیسے آپ کہو گے ایسا ہوگا. الحمدللہ ایسا کیا، بس سنت طریقے سے ولیمہ کیا. ہم چند لوگ گئے وہاں سے بارات اٹھا کر کے واپس آئے. لوگ حیران تھے کہ اس دور میں بھی الحمدللہ ایسا ہو گیا. ارے یہ وزیر بھائی کی بیٹے کی شادی کیا، ماشاءاللہ، پتہ نہیں تھا. اور یہ اس نے بھی اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کہا سائیں گھر پہ روٹی کھا کر کے پھر جا ہمارے بیٹے کی شادی کے لیے جاؤ. روٹی اب رکھاؤ پھر شادی اپنے گھر پہ کھاؤ پھر آؤ. ہاں پھر آؤ. اور وہ بھی موٹر سائیکل پہ ہم گئے، بارات موٹر سائیکل پہ. اللہ اکبر. اور وہاں دلہا کو رکشے میں بٹھا کر کے لائے. ماشاء اللہ، یہ سنت طریقہ ہے، سکون ہے، نہ اس کو پریشانی نہ ان کو پریشانی. یہ تھا ان کے بیٹے تھے اور میں تھا بس نکاح پڑھانے والا. اور وہاں بھی 4-5 آدمی جمع تھے، بس خیر نکاح کیا، دلہا کو رکشے میں بٹھا دیا، کوئی بارات نہیں. ہم واپس موٹر سائیکل پہ آ گئے. ہونا بھی ایسے چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے. سنت طریقے میں آسانی بھی ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، خرچہ بھی نہیں ہے، فائدہ بھی ہے. لیکن ایک دعوت ہماری ہے اس پر، کریں گے انشاءاللہ. وہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل تمتع بکفرک قلیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمتع بکفرک قلیلا، تو اپنے ذہن کے مطابق فائدہ حاصل کرو تھوڑا سا، آنکھیں بند ہو جائیں گے. انک من اصحاب النار، تو جہنم والوں میں سے، تو جہنم کی آگ والوں میں سے ہے. اللہ اکبر. آنکھیں بند ہو کے سیدھا جہنم. اللہ ایسے حالت سے ہم سب کو بچائے. آمین. تو دوستو بزرگوں، اور یہی آیات اسی صورت میں ایک دیکھو 49 نمبر آیات میں بھی ہے یہی آیات. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم دے دیتے ہیں اس کو اپنی نعمت اپنے طرف، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ تو میرا اپنا ہنر ہے، میں نے کمایا ہے، یہ تو میں ہوشیار ہوں نا، میں کماتا ہوں. یہ فلانا بیوقوف ہے نہیں کما سکتا ہے. یہ نہیں کہ میرا رب کا میرے اوپر احسان ہو گیا. نہیں دوستو بزرگوں، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ عقل مندی پر نہیں ہے. بہت سے بے وقوف لوگ ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے خود دیکھا ہے. اور پڑھا لکھا آدمی، ہوشیار آدمی اس کا منشی ہوتا ہے اور وہ اس کا تنخواہ دیتے ہیں، مالک ہوتا ہے. لیکن یہ اپنی عقل سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ اللہ کے دینے سے. آگے اللہ فرماتا ہے بل یہ فتنہ، یہ مال کا بڑھنا اور مال کا کوئی مالدار بننا، کوئی بالکل فقیر بننا، یہ دونوں امتحان ہے. کیا ہے؟ کسی کو زیادہ اللہ مال سے نوازے، یہ بھی امتحان ہے. اللہ کسی کو فقیر بنائے، محتاج بنائے، یہ بھی امتحان ہے. لیکن مومن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی کیا عجیب زندگی ہے. اگر اس کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے، فقر فاقہ آ جاتا ہے، سمجھئے تو یہ صبر کر لیتا ہے کہ اللہ کا رضا ہے، میں اس پر راضی ہوں، صبر کرے تو یہ بھی ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. وبشر الصابرین، اور اس کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں. اور اگر اس کو اللہ اپنے طرف سے نعمتوں سے نوازے، مال و دولت سے، اولاد سے، صحت سے اللہ نوازتا ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اللہ پھر راضی. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اوپر کی آیت میں گزر گیا نا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرو گے، اللہ پسند کرتا ہے، تمہارے شکر کو پسند کرتا ہے. اور سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے میں اور بھی زیادہ کروں گا. وعدہ ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے میں اور بھی بڑھاتا ہوں. اور نہ شکریہ کرے گا پھر اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے.
اب بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے مالداروں کو میں نے دیکھا ہے، ہمارا اتنا تجربہ تو نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے مالدار تھے، بعد میں غریب مفلس ہو گئے، پریشان ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ مالداری میں انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، ناشکری کی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، مومن کے اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف میں صبر کرے کہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اور اگر اللہ اپنے نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کے کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سننا سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔